میں ایک پاکستانی جاسوس 70 کی دہائی میں اپنے مشن کو مکمل کرنے کے لیے بھارت پہنچ چکا ہوں اور تارا-پور ایٹمی پلانٹ کی اہم فائلیں اپنے قبضے میں کر چکا ہوں۔ کہانی کو مزید سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اب ہم چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے اپنے نمبر 2 کو بلایا اور اسے یہ خط پڑھنے کو دیا۔ اس خط نے مجھے اور زیادہ پریشان کر دیا۔ ناکامی کی صورت میں انہوں نے اپنی جان دینے اور راز نہ بتانے کا کہا تھا۔ اس جذباتی پس منظر میں ایسے جذباتی عہد کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ نمبر 2 بھی خط پڑھ کر حیران اور ششدر رہ گیا۔ اس نے سارا گھر ان کی گمشدگی کے سراغ کی تلاش میں الٹ پلٹ کر دیا تھا، لیکن گھبراہٹ میں اپنے کمرے میں ٹائم پیس کی طرف دھیان نہ دیا اور یہ خط ملنے کے باوجود میں نے نمبر 2 کے ساتھ مل کر ضروری سامان اٹھایا اور چھتا لال میاں میں ایک معمولی ہوٹل پر 2 کمرے لے لیے۔ گھر کے دروازوں کی ایک ایک چابی سب کے پاس تھی، لیکن تینوں ساتھی اپنی اپنی چابیاں بھی وہیں چھوڑ گئے تھے۔ مالک مکان کے گھر والوں کو ہم نے چابیوں کا ایک سیٹ دیا اور میرے نمبر 2 نے کہا کہ اس کے ساتھی کسی ضروری کام کی وجہ سے بیرون دلی گئے ہیں اور جلدی میں چابیاں بھی بھول گئے ہیں۔ اسے بھی کسی پارٹی کو سامان ڈیلیور کرنے کے لیے جانا پڑ رہا ہے۔ اس کی واپسی سے پہلے اگر اس کے ساتھی آ جائیں تو انہیں چابیاں دے دیں۔ چھتا لال میاں سے میں سیدھا اپنے ہوٹل پہنچا اور اپنے چند جوڑے کپڑے ایک سوٹ کیس میں رکھ دیے، اہم کاغذات اور سارے روپے لاکر سے نکال لیے۔ سائلنسر والا پسٹل بھی سوٹ کیس میں رکھا اور چھتا لال میاں کے ہوٹل پہنچ گیا۔ دن کا باقی حصہ اور رات ہم نے آنکھوں میں کاٹی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی بڑے زلزلے کی وجہ سے ساری عمارت ڈھیر ہو گئی۔ آئندہ مشن کی بات تو ایک طرف رہی، ہم دونوں اب صرف یہ سوچ رہے کہ کسی طرح ہم آنے والے کوریئر کو ڈاک ہی دے سکیں۔ میرے نمبر 2 نے کہا کہ ہمیں ٹرانسمیٹر پر پاکستان رابطہ کرنا چاہیے۔ میں نے اس تجویز کو فوراً ہی اس بنا پر رد کر دیا کہ بھارتی سول اور فوجی جاسوسی کے محکمے میجر احسن اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کی وجہ سے پہلے ہی چوکنا ہو چکے تھے اور اب ان ہمارے 2 نئے جاسوسوں کی گرفتاری کے بعد تو ایمرجنسی کی حالت میں ہوں گے۔ ان حالات میں ٹرانسمیٹر پر لمبا پیغام بھیجنا خود ان اداروں کو اپنی نشاندہی کرانے کے مترادف ہوگا۔ میرے نمبر 2 نے یہ بھی کہا کہ اگر ہمارے تینوں ساتھی کامیابی سے باخیریت لوٹ بھی آئیں تو انہیں ڈسپلن کی خلاف ورزی کی وجہ سے کوریئر کے ہمراہ واپس بھیج دیا جائے۔ میں نے اسے کہا کہ فی الحال انتظار کرو اور دیکھو پر عمل کرنا ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے سب سے بڑا مسئلہ اس انتہائی اہم ڈاک کو پاکستان بھجوانا ہے۔ ان تینوں نے جو حرکت کی تھی وہ جذبات سے قطع نظر انتہائی فحش غلطی اور جان بوجھ کر ڈسپلن کی شدید خلاف ورزی تھی۔ مجھے یہ بھی خدشہ تھا کہ ان کی بخیر و عافیت واپسی کی صورت میں اگر انہیں پاکستان بھیجا تو وہ کورٹ مارشل کے خوف سے کہیں راہ میں ہی فرار نہ ہو جائیں۔ انہوں نے خط میں اپنے جذبات لکھ کر اپنی دانست میں تو اپنے اس اقدام کو جائز قرار دیا تھا، لیکن میرے لیے مشکلات کا ایک پہاڑ کھڑا کر دیا تھا۔ میں نے حالات کے تقاضے کے پیش نظر ان کی بخیر و عافیت واپسی ورنہ بصورت دیگر ان کے پاس آنے کی کوئی لکھی ہوئی مدت کے 2 دن بعد تک ان کا انتظار کرنے کے بعد ہی پاکستان کو ان کے بارے میں مطلع کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ دورانیہ اتوار تک کا بنتا تھا، جس روز اسپیشل کوریئر نے مجھے ملنا تھا۔ 5 میں سے اب ہم صرف 2 باقی تھے۔ میں نے اپنے نمبر 2 کو کہا کہ جب تک حالات کسی ڈب بیٹھ نہ جائیں ہم دونوں ایک دوسرے کو کور کریں گے اور تنہا ہرگز باہر نہ جائیں گے۔ اگلے روز 10 بجے کے قریب ہم دونوں ان کے گھر کے سامنے سڑک پر پہنچے تو اتفاقاً مالک مکان مل گیا۔ اس نے میرے نمبر 2 کو بتایا کہ صبح صبح وہ تینوں گھر آ گئے ہیں۔ ہم قریباً بھاگتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ وہ سو رہے تھے۔ نمبر 2 نے انہیں جگایا۔ مجھے اور نمبر 2 کو دیکھ کر وہ اس قدر گھبرائے کہ آنکھیں بھی نہ ملا سکے۔ میں نے انہیں بالکل نارمل لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا خط مل گیا تھا، لہٰذا وجوہات بیان کرنے کی بجائے مفصل طور پر اپنے جانے اور واپس آنے کے واقعات بتاؤ۔ صرف ایک آدمی بولے، باقی خاموش رہیں۔
یہ سن کر ہمارا وہ ساتھی جو جوڈو کراٹے کا ماہر تھا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، سر ہم سے بڑی غلطی ہوئی جو یہ حرکت کر بیٹھے۔ میں نے اسے ٹوکا، صرف وہ بتاؤ جو میں نے پوچھا ہے، غلطی ہوئی یا نہیں ہوئی اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ میرے لہجے میں کرختگی آ چکی تھی۔ وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا، سر آپ کے جانے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آگرہ میں گرفتار دونوں پاکستانیوں کو بچانا ضروری ہے۔ ہمیں یقین تھا کہ آپ ہمیں ہرگز اس کی اجازت نہیں دیں گے، سو ہم نے طے کیا کہ آپ کی لا علمی میں ہی یہ کام کیا جائے۔ ہم تینوں مسلح ہو کر ریلوے اسٹیشن پر پہنچے۔ رات کو 11 بجے آگرہ جانے والی گاڑی میں سوار ہوئے۔ یہ پیسنجر گاڑی تھی، ہر اسٹیشن پر رکتی اور دوسری گاڑیوں کو پاس کرواتی۔ صبح صبح راجا کی منڈی اسٹیشن پہنچی۔ ہم گاڑیوں سے اتر گئے اور سیف ہاؤس کا جو نقشہ آپ نے بتایا تھا اس طرف چل پڑے۔ ہم نے سوچا تھا کہ دن بھر ان کی نگرانی کے بعد ہی رات کو کمانڈو ایکشن کر کے انہیں چھڑوانے کی کوشش کریں گے۔ ریلوے اسٹیشن سے ہی ریلوے پٹریوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے جو آگرہ کینٹ اسٹیشن تک جاتا ہے۔ سیف ہاؤس کے سامنے ریلوے پٹریوں کی دوسری جانب ایک کچی بستی بنی ہوئی ہے۔ وہاں بہت سے لوگ جمع تھے جو سیف ہاؤس کی طرف اشارہ کر کے بول رہے تھے۔ ہم بھی ان میں شامل ہو گئے۔ سیف ہاؤس کے سامنے کئی فوجی جیپیں اور ایمبولینس کھڑی تھیں۔ ملٹری پولیس والے سیف ہاؤس کی طرف کسی کو جانے نہیں دیتے تھے۔ کچی بستی والے بھی اپنے گھروں کے سامنے دور سے ہی دیکھ رہے تھے۔ ہمارے پوچھنے پر مختلف لوگ مختلف باتیں کرنے لگے۔ ہر کوئی اپنے اپنے خیال میں گھوڑے دوڑا رہا تھا، لیکن یقین سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ ایمبولینس اور جیپوں کی موجودگی سے معلوم ہوتا تھا کہ کسی سینئر افسر کی آمد کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ملٹری پولیس والے پٹریوں کی دوسری طرف سے ان لوگوں کو گھروں کے اندر جانے کا کہہ رہے تھے، لیکن پٹریاں عبور کر کے وہ شہریوں کو زبردستی گھروں میں دھکیل نہیں رہے تھے۔ شاید اس کی وجہ بھارت میں مارشل لا کا نہ لگنا، فوج کا شہری معاملات پر دخل اندازی کی حدود کا تعین تھا۔ ہم نے دیکھا کہ ریلوے کا ایک ملازم اپنی وردی میں اس بستی میں داخل ہوا اور جلد ہی لوگوں نے اسے گھیر لیا۔ اس نے بتایا کہ صبح کے 3 بجے کے قریب وہ ڈیوٹی پر جانے کے لیے گھر سے نکلا ہی تھا کہ سامنے والے گھر کے اندر اور باہر گولیاں چلنے کی آوازیں آئیں۔ سیف ہاؤس کے متعلق کچھ نہ جانتا تھا اور اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ گھر میں کچھ فوجی رہتے ہیں اور کبھی کبھی چیخیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ جیپوں میں سوار فوجی افسر بھی یہاں آتے جاتے دکھائی دیتے تھے۔ اس سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا کہ گولیوں کی آواز سن کر وہ پٹریوں کے ساتھ ہی نشیب میں لیٹ گیا۔ اس گھر کے باہر اور اندر ہلکی پاور کے بلب چل رہے تھے۔ اس روشنی سے اس نے دیکھا کہ فوجی وردی پہنے ہوئے 3 آدمی گھر کے باہر گولیاں لگنے سے غالباً مر چکے ہیں اور گھر کے اندر سے ہی فائرنگ کی آواز آ رہی ہے۔ فائرنگ تھمی تو چند منٹوں کے بعد 5 آدمی جو شہری کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ شہری کپڑے والے آدمیوں کو سہارا دیتے ہوئے مکان سے باہر نکل آئے اور کچھ فاصلے پر ایک موٹر کھڑی تھی، وہ سب اس موٹر میں جا کر بیٹھ گئے۔ موٹر تیزی سے پکی سڑک کی طرف بڑھ گئی اور غائب ہو گئی۔ یہ سب دیکھ کر وہ بہت ڈرا اور بھاگتے ہوئے اسٹیشن جا کر حاضری کے رجسٹر پر دستخط کیے اور ڈیوٹی دینے لگا۔ جو کچھ اس نے دیکھا تھا اس کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی اور وہ چھٹی لے کر اپنے گھر جا رہا تھا۔ وہ اس بارے میں فوجیوں کو کوئی بیان نہیں دے گا، خواہ مخواہ پرائی مصیبت کیوں مول لے۔ اس کی باتیں سن کر وہاں موجود لوگوں نے پھر تبصرے شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک جیپ آئی جس پر ایک سٹار لگا ہوا تھا، یقیناً اسی بریگیڈیئر کا انتظار ہو رہا تھا۔ وہ دوسرے جونیئر افسران کے ساتھ سیف ہاؤس کے اندر گیا اور تھوڑی دیر بعد ہی باہر آ گیا۔ جونیئر افسران سے چند منٹ کی باتیں کی اور اپنے جیپ میں بیٹھ کر چلا گیا۔ ریلوے ملازم کے کہنے کے مطابق 3 فوجیوں کی لاشیں جو اس نے سیف ہاؤس کے باہر دیکھی تھیں وہ ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ایمبولینس میں رکھ دی گئی تھیں۔ سورج کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ ان لاشوں کی جگہ چونے سے لاشوں کی پوزیشن بنا دی گئی تھی۔ سیف ہاؤس کے اندر 3 فوجیوں کی لاشیں ہمارے سامنے دوسری ایمبولینس میں ڈال دی گئی تھیں۔ سیف ہاؤس کو تالا لگا کر 2 فوجیوں کو پہرے پر کھڑا کر دیا گیا
اور پہلے ایمبولینس اور پھر باقی جیپیں وہاں سے چلی گئیں۔ اب ہمارا وہاں ٹھہرنا بیکار اور خطرناک تھا، لہٰذا ہم اسی راستے سے راجہ کی منڈی اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ دلی کی طرف جانے والی پہلی ٹرین ملی، اس پر سوار ہو گئے۔ اسٹیشن پر بہت سارے فوجی سپاہی افسران، سفید کپڑوں میں فوجی جاسوس جو اپنے ہیئر کٹ کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے، کتوں کی طرح بھاگتے ہوئے کسی کو تلاش کر رہے تھے۔ ہم نے دلی کی بجائے امبالہ کے ٹکٹ لیے تھے، لیکن پلیٹ فارم پر فوجیوں کی پوچھ گچھ سے بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ مجھے ایک ترکیب سوچی۔ میں نے اپنی کلائی کی گھڑی جیب میں رکھ لی اور ایک کیپٹن کے پاس جا کر اسے نمستے کیا اور وقت پوچھا۔ اس نے وقت بتا دیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ امبالہ جانے والی گاڑی کب آئے گی؟ اس نے جھلا کر کہا، ریلوے کے کسی آدمی سے پوچھو، مجھے کیا معلوم، گاڑی تو پلیٹ فارم پر کھڑی تھی۔ میں نے ویسے ہی ریلوے کے ایک کلی سے گاڑی کا پوچھا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کیپٹن کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے نمستے کیا۔ کیپٹن تو پلیٹ فارم پر ایک جگہ کھڑا تھا، جبکہ باقی فوجی پلیٹ فارم پر بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے کیپٹن سے ایک آدھا منٹ بات کرتے دیکھ کر باقی فوجی ہمیں اس کا واقف سمجھے اور ہم بغیر کسی پوچھ گچھ کے ڈبے میں سوار ہو گئے اور بخیریت دلی پہنچ گئے۔ رات ہم نے ویٹنگ روم میں ہی بسر کی، کیونکہ اسٹیشن پر فوجی چیکنگ کر رہے تھے۔ ہم سے بھی انہوں نے پوچھا تو ہم نے کہا کہ راجہ کی منڈی سے ٹرین میں سوار ہوئے تھے اور امبالہ جانا ہے۔ چونکہ جس ٹرین سے ہم آئے ہیں وہ دلی تک کی تھی، لہٰذا امبالہ جانے والی ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم نے انہیں ٹکٹ دکھا کر مطمئن کر دیا اور وہ آگے بڑھ گئے۔ یہاں آ کر ہمیں شدت سے احساس ہوا کہ آپ کی اجازت کے بغیر ہم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ ڈرتے ڈرتے ہم گھر پہنچے۔ ہم نے یہ سب حقیقت بیان کر دی۔ ہمیں اپنی سنگین غلطی کا شدت سے احساس ہے اور ہم اپنی حرکت پر بے حد نادم ہیں۔ آپ ہمارے لیے جو سزا بھی تجویز کریں گے ہمیں خوشی سے قبول ہوگی۔ میں نے کہا، سزا کے بارے میں تو بعد میں بات کروں گا، اب یہ کرو کہ آپ میں سے دو میرے اور نمبر 2 کے ساتھ چلو۔ ایک کو گھر چھوڑ کر ہم چاروں چھتا لال میاں پہنچے۔ وہاں ہوٹل والوں سے حساب کر کے سب سامان اٹھایا اور پہلے ان کے گھر گئے اور وہاں سے اٹھایا ہوا سامان نمبر 2 کے حوالے کر کے میں لودھی ہوٹل چلا گیا۔ میرے ہمراہ صرف ایک سوٹ کیس تھا۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مرتے مرتے اس ذات پاک نے ہمیں بچا لیا۔ پاکستان واپس آنے پر مجھے پتہ چلا کہ آگرہ میں پکڑے جانے والوں کا گروپ بھی 5 افراد پر مشتمل تھا۔ یہ پانچوں آگرہ چھاؤنی میں 2 اور 3 کی ٹولیوں میں اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کی کوشش میں تھے۔ شک پڑنے پر FIU کے آدمیوں نے 2 کو پکڑ لیا، DMI والوں کے حوالے کر دیا۔ باقی 3 دور سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ان کا گروپ لیڈر بھی پکڑے جانے والوں میں شامل تھا۔ باقی تینوں نے الگ الگ رہ کر ان کا پیچھا کیا اور وہ اسی شام سیف ہاؤس تک پہنچ گئے۔ 4 دن تک وہ اپنے گرفتار ساتھیوں کو چھڑوانے کی تدابیر کرتے رہے۔ اس دوران گرفتار ساتھیوں پر درمیانہ تشدد بھی کیا گیا۔ تینوں آزاد ساتھیوں نے بالآخر کمانڈو ایکشن کرنے کا فیصلہ کیا اور جس صبح میرے ساتھی وہاں پہنچے تو کمانڈو ایکشن کر کے وہاں پر موجود 6 بھارتی فوجیوں کو ہلاک کر کے ساتھیوں کو چھڑوا لیا گیا تھا۔ موٹر کار بھی اسی رات گن پوائنٹ پر چھینی گئی تھی اور آگرہ اسٹیشن کے قریب اسے چھوڑ کر وہ پانچوں پہلے لکھنؤ اور پھر بھارت نیپال بارڈر پر پہاڑیوں سے گزرتے نیپال میں داخل ہوئے اور کھٹمنڈو سے اپنے سفارت خانے کے ذریعے پہلے ملائیشیا اور پھر بخیریت پاکستان پہنچ گئے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ہماری ایپیسوڈ آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے۔ اب ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔